مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ہوتے کیا شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کی ہر عمل سے پہلے عادت بنانی چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو۔ جیسے یہاں آپ تشریف لے آئے، اب اگر کسی نے یہ نیت کی چلے ٹائم پاس ہو جائے گا، طبیعت ذرا سیٹ نہیں تھی، دل بہل جائے گا، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا، تو یہ اب فریش ہو یا کریش ہو اس کے نصیب، ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے ثواب کا، جبکہ وہ حقیقت میں کام جو ہے نا وہ شرعاً درست ہو، تو ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو اس کا برا پھل ہوگا، اور کوئی نہ اچھی نہ بری کوئی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام اگر فی نفس ہی جائز ہے تو ثواب اور گناہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ بہرحال یہ کہ موبائل فون آپ نے بند رکھنا ہے، یا آپ کو ورنہ سمجھ پڑنے نہیں دے گا۔ اگر کوئی اجازت سے یہ سب کیمرہ مین ہوتا ہے، یہ بنا رہا ہوتا ہے مووی، تو وہ پوری بات تھوڑی تو سمجھ آتی ہے، وہ اسی میں لگا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کو چیک کرتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتا پوری بات، تو اس میں چینجز بھی بیچارے میں عام طور پہ نہیں آتی۔ تو نہ میسج آپ نے چیک کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ کسی کو میسج کرنا ہے، نہ فون کرنا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، نہ کسی کو فون ملانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کو لاک کر کے بھول جائے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سیلانے بلا ضرور، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکتا 2 زانو بیٹھ کر، نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں اس کو بیٹھنا 2 زانو بیٹھنا بولتے ہیں، 2 زانو بیٹھ کر علم دین کی تعظیم
کی نیت سے خوب کان لگا کر سنوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے یہ سارے سلسلے جو میری شرکت ہوگی مجھے جو اس کا اللہ کی رحمت سے ثواب ملے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. اللہ کی رحمت سے جو ملے گا اس کا ببارگاہ جناب رسالت آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مومنات مومنین مسلمات و مسلمین سب شہداء کربلا اسیران کربلا اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً جو جشن ولادت اور 11ویں شریف منانے کے لیے 41 دن کی نیت کیے ہوئے باب المدینہ تشریف لانے کی ان کو بھی میں یہ تحفہ ثواب کا پیش کرتا ہوں. آمین. بابا اسلامی بہنوں کا بھی الحمدللہ وہ مشورہ میرا ہو چکا ہے. اسلامی بہنوں کا بھی اسے ہو ان کو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں اس کا جو آنے والیاں ہیں جن کی نیت ہے. صلو علی الحبیب. ابا یہ حالات کی وجہ سے بھی ایک تعداد ہے جو شاید ان کو ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اگر یہ فیضان مدینہ میں آ کر فیضان مدینہ میں رہ جائیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. فیضان مدینہ میں ایک اپنا سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے اور اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں خصوصی اجتماعات ذرا کہ وہ اس میں نفری بڑھائی جاتی ہے اور خصوصی سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے. پھر آپ چونکہ غیر ملکی ہیں فارینرز اس کے لیے امید ہے کہ ہماری حفاظتی امور کی جو مجلس ہے وہ اور زیادہ ٹائٹ ترکیب کرے. اللہ کرے صحیح ہو تو انشاءاللہ معافی خوف موت یو کے میں بھی آتی ہے لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا تو جو رائے خدا میں نکلے اور اگر موت آ بھی جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی. علم دین حصول یعنی حاصل کرنے کے جذبے سے اچھی نیتوں سے گھر پہ اگر چلے تو کہ میں علم دین حاصل کروں گا تو جو طالب علم دین ہوتا ہے وہ علم دین کی راہ میں مارا جائے تو شہید ہے. موت تو برخط ہے. ایک سمجھانے کے لیے کرو موت تو جہاں لکھی وہ تو آنی ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اگر موت ہی آپ کی ہمارے شہر میں لکھی ہے تو یو کے میں آپ مر ہی نہیں سکتے. مر کے دکھا نہیں بس اور مرنا بھی نہیں چاہیے. مرے تو مدینے میں ہی مرے تو کیا بات ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مدینے میں با ایمان موت کی دعا سے کاش یار مدینے میں بصورت شہادت با ایمان کے ساتھ اللہ کرے آقا کے جلووں میں موت آ جائے تو خدا کی قسم ابھی لبیک بات بھی پوری نہیں کرنی اپنے کو. آقا کے جلووں میں اگر موت آتی ہو تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی. نصیب ہو جائے نصیب والوں کا حصہ ہے. ابھی نیٹ پہ وہ دکھایا میرے کو سائی بھائی نے یہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاڑوی علیہ رحمۃ اللہ القوی
کہ بھائی جان مولانا اکرام یہ بہت محبت کرتے تھے. مدینہ شریف میں بارہا ملاقات ہوئی ان سے, مدینہ ہی میں رہتے تھے. تو وہ مطلب مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا, جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. قابل رشک, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب فرمائے. ابھی دکھایا تھا اس بھائی نے, میل کی کسی نے میل کی تھی ان کو. ان کا انتقال کل ہوا ہے صبح فجر کے وقت, اور جو اکرام بھائی کے بیٹے اتاری ان کے سب بیٹے جی نعمان اتاری, ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ فجر کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی, اشراق 4 صدا کی, کافی دیر تک صلاۃ السلام عرض کرتے رہے. جمعرات کی رات مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر محفل میں حاضری دی, خود ہی صلاۃ السلام پڑھا, اور اس کے بعد پھر جب قدمین شریف سے باہر نکلے تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, اور یہ دعا کیا کرتے تھے بابا کسی کی محتاجی نہ ہو تو بس تھوڑی دیر ہاسپٹل لے کر گئے اور دم توڑ دیا. جمعے کے دن ان کا مطلب انتقال ہوا, اور آج ان کا ظہر کے بعد تدفین ہے, آج ہی تدفین ہوا. ابو الحفیظ بتا رہے تھے پاپا یہ ان کے اچھی جان پہچان تھی کہ ان کو جب بھی باب المدینہ کی دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے میں نہیں آتا, مجھے مدینے میں ہی, وہ کہتے ہیں میں نے جنت البقیع کے انتظار میں آ رہا ہوں. اللہ 39 سال بابا مدینہ منورہ میں رہے, اور ماشاءاللہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے بابا, اتنی محبت کرتے تھے کہ میں جب ملتا تھا مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے تھے, اتنی دعائیں دیتے تھے کہ وہ کام کر رہی ہے دعوت اسلامی, ہمیشہ آپ کو دعاؤں سے نوازا, اور دعوت اسلامی بہت شوق کرتے تھے. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. مدینہ شریف میں حاضری ہوتی تھی نا تو یہ بارہا ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے. ماشاءاللہ بہت پیارے, بہت خاموش طبیعت, اور بہت یعنی کہ بہت پیارے آدمی تھے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. مجھے مرنا
اسلامی بھائیوں نے یہاں کچھ سوالات آپ سے کرنے تھے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، نوبل ایجاد اٹاری مکی کبینہ UK سے. پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کسی اجتماع میں آئے اور وہ مدنی حلیے میں نہیں تھے، تو اسلامی بھائیوں نے ان کو اچھی طرح سے ملن ساری سے اور اچھی طرح سے ان کو نہیں ملے کیونکہ وہ مدنی حلیے میں نہیں تھے. تو وہ اسلامی بھائی دوبارہ نہیں آئے، بیکاز وہ دوبارہ نہیں آئے، صرف اس وجہ سے دوبارہ نہیں آئے کہ اسلامی بھائیوں نے ان سے جو ہے ملن ساری کے ساتھ وہ پیش نہیں آئے تھے. تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اس کے ساتھ میں ایک دو جو یہاں مجھے جو اسلامی بھائیوں نے چند ملاقاتوں میں اس طرح کی شکایت کی کہ ہم سے اسلامی بھائی اجتماع وغیرہ میں بھی گرم جوشی کے ساتھ جیسے کہ ملنے کا انداز ہوتا تھا اس طرح سے ملتے نہیں ہیں. ہاں ہاں ہاں، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نباہو. یہ جتنے اس طرح کا کرتے نا کہ جو ماڈرن ہے ان سے نہیں ملتے، انگلش کپڑے والوں سے صرف یہ اپنے داڑھی والے امامے والوں سے ملتے ہیں. یہ خود سوچیں کہ کیا ماں کے پیٹ سے یہ داڑھی اور امامہ ساتھ لائے تھے کیا؟ یہ بھی تو کبھی ماڈرن تھے نا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ماڈرن تھے یہ. جب ان پر کسی نے انفرادی کوشش کی ہوگی تو یہ مدنی حلیہ ان کو میسر آیا ہوگا. تو اسی طرح آپ بھی کسی کو محبت دیں گے تو آج نہیں تو کل اس کا مدنی حلیہ آ جائے گا. میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اپنے بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق کا بھی اثار ثواب میں تذکرہ بھی سنا. بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق جب فرسٹ ٹائم یہ اجتماع میں تشریف لائے تو بس وہ اجتماع میں حاضری تھی. وہ اولین مرکز گلدار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا باب المدینہ میں، تو یہ جانے لگے. تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ مطلب ان کے قریب آ گئے اور ان کو خود ہی بڑھ کے دعا سلام کی، ان سے ملاقات کی، ان کو پیار دیا. یہ خود حاجی مشتاق نے مجھے اس طرح کا واقعہ یاد پڑتا ہے بتایا تھا. میں تو جا رہا تھا تو انہوں نے جب مجھے محبت دی تو میرے کو بڑا اچھا لگا کہ یہاں تو آنا چاہیے، ایسا ملتے ہیں اچھی طرح، یہاں محبت دیتے ہیں لوگ. تو میں دوبارہ آیا، تیبار آیا. اس طرح میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تو دیکھیے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد کتنا انہوں نے وہ ترقی کی، پروگریس کتنا ملا ان کو. یہاں تک کہ صحرائے مدینہ میں ان کا مزار ہے اور ان کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے. اگر اس کو وہ مدنی حلیہ والا اسلامی بھائی لفٹ نہ کرواتا، ان سے نہ ملتا، تو شاید یہ آج ہمارے ساتھ نہ ہوتے، گمنام ہوتے بیچارے، کہاں ہوتے پتہ نہیں. موت تو بارہ کے ٹائم پر آئی گئی، تو ان کے نصیب میں تھا یہ مدنی ماحول، تو ایک نے ملاقات کی. تو اس طرح تقریباً ساری ماڈرن ہوتے ہیں شروع میں. آپ سب ہی میرا خیال ہے تقریباً ماڈرن ہی ہوں گے. تو یہی کسی نے محبت دی ہوگی، پیار دیا ہوگا، انفرادی کوشش کی ہوگی، تو آج اللہ کا کرم ہے کہ مدنی حلیہ آپ کو ملا. اور اس وقت بھی جتنے موجود ہیں سب مدنی حلیہ والے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ سارے ایسے نادان نہیں ہیں جو ماڈرن آنے والوں کو نو لفٹ کرتے ہوں. یہ کچھ ہوں گے ایسے کہ جو نو لفٹ کرتے ہوں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ ایسے موقع پر اپنوں سے نہ ملے. جو پرانے مدنی حلیہ والے، ان کو اس وقت جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا، یہ ماڈرن اسلامی بھائی ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ والا ہے نا، وہ ہونا چاہیے. اور آپ اجتماع میں سرکتے ہوئے، یوں کھسکتے ہوئے کوشش کر کے اس کے برابر بیٹھ جائے گا. پھر جب اجتماع ختم ہو یا موقع ملے کہ کچھ گیپ آ گیا، جیسا اب ذکر ہوگا تو بیان ختم ہو کر مبلغ ہٹنے لگا، اس موقع پر اس سے دعا سلام کر رہے ہیں،
مسکرا کر اچھی طرح ترکیب سے، تو اس سے اس کا تھوڑا دل لگے گا. پھر بعد میں اس سے ملے، اس کو پیار دیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کی تقدیر بدل جائے. نہیں، یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک اسمائل آپ کی کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ اس کی آئندہ جنریشن کو بھی تبدیل کر سکتی ہے. اور آپ کا ایک روکھا پن، جیسے وہ بدزن ہو کے چلا گیا، اس کو نو لفٹ کیا، تو وہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی نسلیں اللہ نہ کرے اس کی برباد ہو جائیں، کہ یہ جو گرین امامے والے ان کے پاس مت جانا، یہ بہت بے رخی والے لوگ ہیں، خشک لوگ ہیں، اور یہ تو لے ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم سے ملاقات ہی نہیں کی. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ ادھر ادھر نکل جائے گناہوں بھرے ماحول میں. بلکہ وہ بیچارہ گناہوں بھرے ماحول سے تو آیا آپ کے پاس کہ کچھ اچھا ماحول ملے، اس کو نیکیوں کا ماحول ملے، لیکن آپ نے اس کو بھگا دیا. اور وہ مجھے ایک اسلامی بھائی یاد ہے، اس کا عجیب و غریب ماحول تھا. وہ کہتا تھا کہ جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں نا، میں گناہ سے بچا ہوا تھا، اور جب آپ لوگوں مجھے نہیں ساتھ رکھتے ہو نا، تو میں اسی ماحول میں چلا جاتا ہوں جس ماحول میں رہتا ہوں. اور بہت ہی گندا ترین ماحول اس کا تھا. اسلامی بھائیوں نے اس کو بالکل اپنے ساتھ رکھا. آج الحمدللہ وہ ان تمام ماحول سے کٹ گیا، چینل بند ہو گئے. اب سوائے اس کے پاس مدنی چینل کے اور کوئی چینل میری معلومات کے مطابق اور کوئی چینل اس کے پاس نہیں. الحمدللہ اس بات کی ساری تائید کریں گے، بابا صحیح فرمائے، ایسا ہی ہونا چاہیے اور بالکل یہی درست ہے. لیکن ہم یہ اجتماع میں یہ کام نہیں کر پاتے. یعنی اس کی شکایت سب کو ہے، اور شکایت پیدا کرنے والے بھی شاید ہم ہی ہیں. اس کا کیا حل نکالنا؟ بس وہ موڈ اپنا بنتا نہیں ہے. بس وہی کہ اپنا ایک وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، اس کے وہ شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور وہ ہنستے ہوئے ملتے ہوئے نکل گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنے جو بھی عیسائی بھائی ہیں ان کو بھول جائیں، بلکہ جو نیو کمر ہیں آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں، تاکہ وہ بھی نمازی بنے اور سنتوں بھرا اس کا مطلب ہے کہ حلیہ بنے سلسلے میں، وہ بھی ہمارے شامل ہو جائیں مدنی کاموں کے. تو یہ آپ کو بدلنا پڑے گا، خود کو بہت چینج لانی پڑے گی. اور اس کے لیے مدنی قافلے جو ہے نا، یہ اس کا بہترین اور بیسٹ ذریعہ ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا، تو وہاں یہ آپ کو انفرادی کوشش کا موقع خود ہی ملے گا. وہاں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے. اس میں علاقائی دورہ جو ہے نا، یہ بھی یہ سکھاتا ہے. علاقائی دورے میں جیسے جس کو خیر خواہ کا پارٹ ملتا ہے، وہ جا کر لوگوں کو بلاتا ہی ہے نا، جس کو جانتا نہیں ہے لیکن جا کر سلام کرے گا اور بولے گا کہ آ جائیے آپ سن لیجئے. اسی طرح دکانوں پر یا ڈور ٹو ڈور جا کے جو دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت، تو اس میں بھی دل کھلتا ہے اور انجانے آدمیوں سے آدمی ملاقات کرتا ہے. انجانے آدمیوں سے ملاقات خود بڑھ کے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب لوگ مجھ سے ملاقات کریں، نہیں، آپ خود جا کر ملیں. مکہ مکرمہ میں جبل نور کی زیارت آپ میں سے بہت سو نے کی ہوگی. جبل نور کے سائے میں ایک جگہ کسی نے ہماری دعوت کی تھی. وہاں اور بھی انہوں نے اپنے حج کا سیزن تھا، حاجی بلائے تھے. کافی کچھ لوگ جمع ہوئے تھے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے پاس تو پہلے بیگ رہتا تھا، اب تو میں باہر نکل نہیں سکتا سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے. تو میرے پاس بیگ ہوتا تھا اور اس میں لٹریچر کیسٹیں یہ میں رکھا کرتا تھا، اور بھی گفٹس وغیرہ. تو ہم اپنا ساتھ لے کر گئے تھے. اب یہ کہ مجھے تو انہوں نے ایک وہ جس طرح وہ بٹھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، صدر نشست، وہ جو اسپیشل جو گدی وغیرہ لگا کر جو سجا کے شو پیس بنا کے ہم یہ سب مولانا کو بٹھا دیتے ہیں،
بس وہ سب کا ذہن تو نہیں بنا ہوتا، انتظار کرتا ہے کہ لوگ آئے اور اپنا ہاتھ چومے، کہ میں تو ایک ورکر ہوں، پہلے میں ورکر ہوں، یہ بعد میں یہ مجھے الحمدللہ یہ شہرتیں اور سب نصیب ہوئی، بچپن سے ورکر ہوں، اس طرح کا یوں سمجھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے تھے نا جب، تب بھی ہم الحمدللہ مسجد میں جاتے تھے، اور میں اپنے لڑکپن میں بھی ہم ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے جمع کرتے تھے، بلانے کے لیے جاتے تھے۔ خیر، تو میں بھی مجھے شوپیس بنا کے بٹھا دیا۔ اب یہ کہ کوئی میرے کو لفٹ نہیں کراتا تھا، پبلک تھی، مجھے جانتے نہیں تھے، اور میرا حلیہ تو مولانا والا تھا، داڑھی تھی، سر پہ امام والا، کوئی آ نہیں رہا تھا، تو میں نے بولا کہ انتظار کس کا، یہ نہیں آتے، نو پرابلم، میں آ رہا ہوں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور یہ پبلک جو بیٹھی تھی نا، اس میں السلام علیکم کر کے ڈال کر کے ان کے اندر بیٹھ گیا میں۔ ماشاء اللہ، کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا حاجی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا اٹک سے آئے آپ، اچھا آپ سردار آباد سے تشریف لائے، ماشاء اللہ انشاءاللہ۔ لوگوں نے مجھے گھیر دیا کہ یار انوکھا مولانا ہے، سب کو مولانا کے پاس جانا پڑتا ہے، مولانا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تعارف ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسا یاد پڑتا میرا نام سنا تھا۔ دعوت اسلامی کا دور تو تھا ہی وہ، اگرچہ بہت پرانا واقعہ، یہ اتنی دعوت اسلامی کی شہرت نہیں تھی، نہ یہ مدنی چینل تھا اپنے پاس، تو یوں مطلب ترکیب بن گئی میری، اور کیسٹیں اور یہ دھڑا دھڑ لٹریچر رسالے جو ہم نے بانٹنے تھے بانٹنے، مدینہ ہو گیا۔ تو یہ کہ آپ کو ملنسار بننا چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم کو مطلب بس یہ کہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے۔ میرا بچہ جو ہے حاجی عبید رضا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر ان کو، تو وہ چھوٹے تھے، تو ایک اسلامی بھائی میرے سے میر پور خاص سے ملنے آئے تھے، ایک شہر ہے باب الاسلام کا، سندھ کا، ملنے آئے تھے، تو میں اپنے گھر پہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، 1 to 1 ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو میرا بیٹا عبید رضا، اس نے بہت چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، لیکن وہ بس اس سے ایسا فری ہو گیا، اور کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھا شولڈر پہ، اور اس کے چاروں طرف یہ اس کو راؤنڈ لگانے لگا، سمجھے؟ تو اس نے بولا تو ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، تمہارا بچہ ایسا ملنسار ہے، یہ ایک دم میرے سے فری ہو گیا، نہ جان نہ پہچان۔ تو یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے۔ اب ملنساری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مزاج میں نہیں ہے، تو آپ کو بتکلف بنانی ہوگی، ہے نا؟ کاروبار میں دل نہیں لگتا تو آدمی کاروبار کرتا ہے فار منی، تو آپ کا ملنے میں دل نہیں لگتا تو آپ بھی زبردستی دل لگائے فور نیکی، آپ کو نیکیاں ملے، کسی کی تقدیریں بدلے، لوگ آپ کے قریب آئے، آپ کو بد اخلاق سمجھ کر کہ یہ سب جب دیکھو اس کا منہ جو ہے سپاٹ ہوتا ہے، ایسا پھولا ہوا منہ ہوتا ہے، اور مولانا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، مغرور آدمی ہے وہ، بیچارہ گناہوں میں پڑے اور آپ سے بزن ہو، دور ہو، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی ہم سے دور ہوگا تو چاروں طرف لٹیرے تو ہوتے ہیں نا، گناہوں کے اڈے کہاں نہیں، مزید آدمی گناہوں کے غار میں بعض اوقات گر جاتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آج سے ملنسار بن جائے، سلام کرنا سیکھ جائے، سلام بھی نہیں کرتے یار، یہ ہاؤ آر یو بولتے ہوں گے میرا خیال ہے، ہاؤ آر یو، ویل سیٹ ٹاٹا گڈ بائی، ٹاٹا 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 کر کے ٹاٹا پاٹا پاٹا یار سب چھوڑو یار، السلام علیکم یہ اسلام نے ہم کو سکھایا، گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون یہ نہیں، گڈ مارننگ تو گڈ مارننگ تو اونلی مارننگ، گڈ آفٹرنون بیڑا غرق، ایوننگ بیڑا غرق، نائٹ بیڑا غرق۔ ہم کو اسلام نے سکھایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، نہ تمہارا دین بھی سلامت، ایمان بھی سلامت، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، کل سیفٹی، اسلام نے ہم کو کیسا سیفٹی کا درس دیا۔ السلام علیکم کہنا سیکھیں، آپس میں بھی سلام کا رواج شاید یو کے میں کم ہی ہوگا، تو مہربانی کر کے سلام کی عادت ڈالیں، السلام علیکم کہنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ کہیں گے تو مزید ایکسٹرا 10 نیکیاں ایڈ ہو جائیں گی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی انداز، السلام علیکم کتنوں کو کریں گے؟ ہے کوئی
टारगेट लेंगे, इंटेंशन नियत करें कितने कितनों को सलाम करेंगे, अंदाजन डेली पुलिस वाले कितने रोजाना, काउंटिंग तो मुश्किल है लेकिन ये एक अंदाजन। तो वो सलाम करने की प्रैक्टिस भी करा देना। हाँ, ये तो अब ये देखो, इसके लिए तो मदरसातुल मदीना बालेगान की जरूरत पड़ेगी, इनका आइन और निकलता और इसका चांस बहुत मुश्किल है। 12 मुमकिन, डेली 12 इस्लामी भाई, 12 इस्लामी भाई को कम अज कम 12, लफ्ज़ मारवी तो सबकी समझ ना दिया। हाँ, ज्यादा जितने भी हो जाए मगर कम अज कम 12 इस्लामी भाइयों को डेली सलाम का ज़हन रखें, और जो भी आमना सामना हो सलाम करना है और जवाब भी पूरा देना है, वालेकुमुस्सलाम। अगर नीयत बनती है जिसकी, वो हाथ उठाए कि मैं अल्लाह की रहमत से कोशिश करूंगा कम अज कम 12 समय को सलाम करूं, वो हाथ उठा कर रखें सवाब के लिए, सवाब के लिए। कह सकते हैं बाबा शायद 2% इस्लामी भाइयों ने शायद हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह करे कि उठे हुए हाथों की लाज रह जाए, आमीन, और हमें याद रहे। आदत नहीं है बाबा, वही मदनी काफिलों पर जाकर फरमाए ना, ये अगर मदनी काफिलों के मुसाफिर हम बनेंगे तो आदत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मदनी ये तरबियत इज्तिमा से कोई हाथों हाथ मदनी काफिलों का सिलसिला कोई है कि नहीं? जी बाबा, यूरोप के काफिले इंशाल्लाह यहाँ से एक पूरी बस तरकीब बनी है जो इंशाल्लाह कल रात को यहाँ से जर्मनी के लिए रवाना हो रही है। कुछ बजरिया जहाज जा रहे हैं, कुछ बजरिया कोच जा रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह निगाह शुरा के आगे के सफर के हवाले से जो दीगर ममालिक हैं वो 12-12 दिन के कुछ काफिले जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जैसे 30 तारीख को इंशाल्लाह बाबुल मदीना के लिए सहायता करने आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन इनमें बंदा बनता नहीं है, इनमें मजा आता है। ये वहां जाकर बाबा, ये जो है ना, वहां जाकर इन्होंने उन इलाकों में मदनी कामों के हवाले से तकसीम होना है, लेकिन आपकी जो मुराद है ना वो ज्यादा अनसब है कि यहाँ से यहीं की मसाजिद में हमें 3-3 दिन के, अगर 12-12 दिन के मदनी कामले मिले ना, तो इससे हमें ज्यादा यहाँ फायदा होगा। अंडरस्टूड है कि इनकी तरबियत ये बसों भर के जाकर तरबियत थोड़ी होती है, ये खाली वो तो आधी रात तक इज्तिमा अपना चलता होगा, वो मजा आता होगा, बस बाकी सो जाते होंगे। कैसी ताज्जुब, कैसा इशराक, कैसी चाश, ये सब सीखेंगे मदनी काफिलों में। जब 72 आवर्स कम अज कम ये मस्जिद में रहेंगे तो ज़ाहिर वहां कुछ तो करेंगे ना, तो वो ये करेंगे, ये सीखेंगे, अपने दिल की सफाई होगी इनकी। होते क्या शान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल। शाहे जो